الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آخری آیہ کریمہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث اس وقت تلاوت کیے گئے. آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں بے حد مہربان ہیں، پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، شفقت رکھتے ہیں، لیکن دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں. آپ ان کو اللہ کی عبادت میں دیکھیں تو رکوع سجدے میں دیکھیں گے بڑے ہی نمازی ہیں، اور ان کے کثرت سجود کی نشانی ان کی پیشانی سے ظاہر ہے، یعنی
نماز پڑھنے کا ایک اپنا نور ہے جو ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان حضرات کی یہ اوصاف تورات میں بھی ذکر ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگوں کی یہ اوصاف ہے، اور ان کی مثال انجیل میں بھی اسی طرح ہے، اور ان کی مثال یہ ہے کہ جس طرح زمین سے ایک پودا جب نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ نرم و نازک بال ہوتا ہے کہ جو گرم سرد ہوائیں بھی برداشت نہیں کر سکتا اور تیز پانی سے بھی بہہ جائے، ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جائے، اتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ بڑھتا جاتا ہے اور اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس میں مزید شاخیں پھوٹتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تاکہ وہ کسانوں کو اچھا لگے، کسانوں کو اچھا لگے۔ جب ان کی فصل یعنی باقاعدگی کے ساتھ توانا اور طاقتور ہو جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ گرمی سردی سے بچ گیا، ٹوٹ پھوٹ سے بچ گیا، اور جو مقصد تھا اس فصل سے وہ پورا ہو گیا، تاکہ کافر اس کو دیکھ کر غصہ ہوں اس طرح پر درخت کو، کیونکہ درخت سے مراد اسلام کا درخت ہے، اسلام کا درخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب بھی ایسے ہی ہے کہ اسلام شروع میں غریب اور اجنبی تھا، کوئی اس سے آشنا نہیں تھا، اس کی باتیں لوگوں کو عجیب لگتی تھیں، جیسے کہ ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے، اور آگے چل کر ایک دور آئے گا تو پھر اسلام غریب ہو جائے گا، مسافر اور اجنبی ہو جائے گا، پھر لوگوں کو اس کی باتیں عجیب لگیں گی۔ تو اس زمانے میں جو غربا، اجنبی، مسافر، ناآشنا قسم کے مسلمان اس کو سینے سے لگائے رکھیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ غربا کون ہیں؟ جو ان تمام خرابیوں کو ٹھیک کر دیں گے جو لوگوں نے دین کو بگاڑا ہوگا۔ تو لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا ہوگا اور یہ اس کی اصلاح کریں گے میرے بعد، تو یہ بھی غربا ہی ہوں گے، لوگوں کو ان کی باتیں بھی بڑی عجیب لگیں گی، ان کا مذاق اڑائیں گے، ہنسی کریں گے، لیکن یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اسلام کی دو حالتوں کا ذکر ہے، ابتدائی اور آخر میں چل کر۔ تو ابتدائی حالت فرمایا کہ اجنبی جیسی تھی، جیسے کہ کسی دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں ایک اجنبی مسافر آ جاتا ہے جس کی کسی سے جان پہچان نہیں ہوتی، تو سب اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیوں آیا ہے، کیا کہتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے مشرف کیا، آپ کے سر مبارک پہ نبوت کا تاج رکھا، اور آپ حرا سے مکہ کی وادی میں تشریف لائے اور اپنی نبوت کا آپ نے اظہار کیا، تو سب حیرت میں تھے، یہ کیا بات ہے،
اپنوں کو بھی حیرت تھی، غیروں کو بھی حیرت تھی کہ یہ نئی بات کہہ رہے ہیں، پرانے دین کے خلاف ایک بات کہہ رہے ہیں، تو عجیب لگتی تھی بات، اپنوں کو بھی عجیب لگتی تھی، سوائے ان چند خوش نصیب لوگوں کے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت دیتے ہی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن عمومی حالت ایسی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں، مینا کی وادی میں اور سوق اوکاز بازار میں جب یہ نعرہ لگاتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہو فلاح پا جاؤ گے، تو یہ کلمہ بڑا اوپرا لگتا تھا۔ لا الہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو سینکڑوں خدا تھے جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، کہ لا الہ اور کوئی نہیں، ایک ہی ہے بس، یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنی بڑی کائنات کو ایک ہی چلا رہا ہے بس، تو یہ بڑی عجیب لگتی تھی۔ اسی لیے اس کے جواب میں مشرکین مکہ نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، دیکھو جی یہ صاحب کو، اس نے ڈھیروں سارے خداؤں کو ایک ہی بنا رکھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہا ہے، انسنی بات کہہ رہا ہے، اس کی بات ہمارے کانوں میں کبھی پڑی نہیں ہے کہ ایک خدا ہوتا ہے جو کائنات کو چلاتا ہے۔ لیکن آقا یہی فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، اسی کی چوکٹ پہ عزت ملتی ہے، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہی سارے نقصانات کا ازالہ کرتا ہے، وہی ساری نعمتیں بخشنے والا ہے، اسی نے تمہیں آدم سے وجود میں لایا، وجود کی نعمت اسی کی بخشی ہوئی ہے، اور تمہارے جسم میں سر سے پاؤں تک ان گنت قیمتی اعضاء اسی نے رکھے ہیں، آنکھیں اس کی دی ہوئی ہیں، کان اس نے دیے ہیں، زبان اس نے دی ہے، اور ہاتھ پاؤں اس کے دیے ہوئے ہیں، اور تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی پوری کائنات اس نے تمہارے لیے سجائی اور بنائی ہے، سورج چاند تمہارے لیے بنائے ہیں، کھیت تمہارے لیے سرسبز کیے ہیں، زمین آسمان، زمین کا فرش، آسمان کا چھت تمہارے لیے لگایا ہے، نہریں تمہارے لیے بہائی ہیں، سبزے تمہارے لیے اگائے ہیں، پھول تمہارے لیے ہیں، غذائیں تمہارے لیے ہیں، تو یہ ساری کائنات اور یہ کارخانہ بے شمار نعمتوں سے بھرا ہوا تمہارے لیے بنایا ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس مالک الملک کے سامنے تم جھکو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تو ان نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے تھے، اور یہ بات ان کو بڑی عجیب لگتی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو لات اور منات اور عزا، ہبل، اور وہاں اصاف اور نائلہ، اور نہ معلوم کتنے ہی انہوں نے خدا بنا رکھے تھے کہ عزت یہاں سے ملتی ہے، بیماریوں کی شفا یہاں سے ہوتی ہے، عہدے میں ترقی فلاں دیتا ہے، رزق میں برکت فلاں دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں فلاں دیتا ہے، تو تقسیم کار بنا رکھا تھا، تو بات عجیب لگتی تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی، اور آپ پر ایمان لانے والوں کی بھی شدت سے مخالفت شروع کی گئی کہ آخر یہ کیا کہتے ہو، یہ ہماری عقل سود بوجھ میں یہ بات آنے والی نہیں، یہاں تک کہ ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے،
حضرات نے اپنے رب کی خالص عبادت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ترک وطن کیا، مکہ کی مقدس سرزمین کو چھوڑا، اس لیے کہ اللہ کے مقدس گھر اور اس مقدس شہر میں اس کا نام لینا جرم تصور کیا جاتا تھا، اور سب سے بڑا جرم اللہ کا نام لینا وحدہ لا شریک کا سب سے بڑا جرم۔ تو وہ لوگ وہاں سے حبشہ چلے گئے، افریقہ کے ملک میں چلے گئے، ایک عیسائی سلطنت میں جس کے بارے میں سنا تھا کہ بادشاہ رحم دل ہے، عدل پرور ہے، وہ کہ وہ عیسائی ہے، تو چلو وہاں آزادی سے اللہ کا نام لیں گے۔ جب یہ مختصر سی جماعت وہاں پہنچی تو ان لوگوں نے ان کا پیچھا وہاں تک کیا، اپنے شہر میں تو چین سے نہیں چھوڑا، دوسرے ملک میں بھی ان کو بدنام کرنے کے لیے، وہاں سے نکالنے کے لیے پورا وفد گیا، اور بادشاہ کے لیے قیمتی تحائف بھی لے کر گیا کہ تحفے پیش کرو، پھر مطالبہ پیش کرو۔ اس میں جناب عامر ابن عاص جو اس وقت کے بڑے چیدہ سیاست دانوں میں سے تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے، یہ بھی وفد میں شریک تھے۔ یہ لوگ گئے، شاہ سے ملاقات ہوئی، تحائف پیش کیے، اور پھر مطلب پیش کیا کہ تمہارے ملک میں ہمارے ملک کے کچھ سر پھرے لوگ آئے ہوئے ہیں جو ایسی انوکھی بات کرتے ہیں جو کبھی سنی نہیں گئی، کہتا ہے ایک اللہ کائنات کو چلاتا ہے، نیا دین انہوں نے پیش کیا ہے، ہمارے ملک میں ان کی وجہ سے بدامنی ہو گئی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، ہو نہ ہو یہ لوگ تمہارے ملک کی امن کو بھی برباد کر دیں، یہاں کی فضا کو بھی بدل لیں، اس لیے بہتر یہ کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں، ہم جانیں، ہمارے ہم وطن اور یہ جانیں۔ لیکن بادشاہ منصف مزاج تھا، اس نے کہا یہ جب تک فریق ثانی سے، دوسری پارٹی سے حالات پوچھ نہ لوں، معلوم نہ کر لوں، یوں ہی اٹھا کر تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، پہلے ان سے بھی تو پوچھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس قافلے میں تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے میں تھے، تو جعفر طیار کو بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں، تو ان سے پوچھا آپ کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو، کیا نظریات ہیں؟ تو انہوں نے چند لفظوں میں اسلام کا خلاصہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، مختصر لفظوں میں کہ بادشاہ ہم ایک خشک ملک کے باشندے ہیں جہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں، ریگزار ہے، ریگستان ہے، خشک پہاڑ ہیں، وہاں ہمارا بسیرا ہے، اور ہماری معیشت کا دار و مدار کھیتی باڑی تو وہاں ہے نہیں جی، اور نہ کوئی وہاں بڑی تجارت ہوتی ہے، لوٹ مار پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، فتنہ فساد ہماری گھٹی میں تھا، قتل و مقاتلہ لگا رہتا تھا جی، سود ہم کھاتے تھے، شراب ہم پیتے تھے، زنا کے ہم رسیا تھے جی، اور حقوق العباد سے بھی ناواقف تھے، حقوق اللہ کی تو بات ہی کیا جی، کیڑے مکوڑوں تک ہماری غذا ہوتی تھی، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر موجود تھی، تو اللہ نے ہماری اس حالت پہ رحم فرمایا، ہمارے اندر سے اللہ نے ایک نبی پیدا کیا جس کی زندگی ابتدا سے آج تک ہمارے سامنے ہے، اس سے زیادہ راست باز آدمی نہیں پیدا ہوا، ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ امین
کوئی آدمی ہم نے نہیں دیکھا، انہوں نے آ کر ہمیں متعدد خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے کائنات بسائی، اور اس نے ہمیں ہمسایوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق اور اپنوں اور غیروں کے حقوق کی تعلیم دی۔ انہوں نے آ کر ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم دی، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، حرام حلال کی تمیز، جائز ناجائز میں فرق بتایا، تو ہم لوگوں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا۔ اسی بات پر یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، اور اس قدر دشمنی کی کہ ہمیں وہاں سے نکلنے پہ انہوں نے مجبور کیا۔ یہ ہے حقیقت۔ تو جب بادشاہ کے سامنے یہ بات آئی تو اس نے کہا کہ اس میں کیا قباحت ہے اور کیا برائی ہے کہ کوئی خدائے واحد کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یہ کیا جرم ہے؟ یہ تو بالکل عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہمسایوں کا حقوق، انسانی حقوق کی تعلیم دیتا ہے، حرام حلال میں فرق بتاتا ہے، رحم دلی اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ کون سی بری باتیں ہیں؟ یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ لہذا یہ کوئی مجرم لوگ نہیں۔ اور پھر ظاہر ہے سے تحقیق کی ہوگی، صحابہ کرام کے، مہاجرین کے اخلاق و عادات اطوار بھی اس نے معلوم کر لیے ہوں گے۔ نے کہا ان کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا، یہ بے قصور ہے، یہ ہمارے پاس رہیں گے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت جو پہلے 12 افراد پہ مشتمل تھی، 12 افراد، ان کے حسن خلق سے بادشاہ متاثر ہوا۔ اس کے سامنے انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جناب یہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ کہتے ہیں، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو تم خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، جس کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، یہ بھی۔ تو اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سورہ مریم چونکہ نازل ہو چکی تھی تو اس کی وہ آیات تلاوت کی کہ جس میں حضرت مریم کا پورا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں جو دعوت تھی، اس سب کو ذکر کیا۔ تو بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اس نے نیچے سے ایک تنکا اٹھا کر سب کو بتایا کہ واللہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے ایک تنکا اوپر بھی نہیں اور ایک تنکا نیچے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، بالکل جو اس نے پڑھا ہے وہی مقام اور مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اسی سے متاثر ہو کر وہ بادشاہ مسلمان بھی ہو گیا۔ پبلک تو اتنی نہیں ہوئی لیکن خود ہو گیا، پبلک کے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو بتائیے کہ ایک بادشاہ اجنبی، عرب بھی نہیں افریقہ کا، اس کو کس چیز نے متاثر کیا کہ اس نے یہ مظلوم واپس نہیں بھیجے بلکہ ان کے دین سے وہ متاثر ہو گیا۔ کوئی تلوار لے کر گئے تھے، کوئی ان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، ان کو کوئی مغلوب کیا تھا، یا ان کے حسن اخلاق اور حقیقت پر مبنی بیان سے وہ متاثر ہوا؟ تو اسلام نام ہی اس کا ہے صلح صفائی کا، یہاں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، تناؤ کی بات نہیں۔ اسلام سلم سے نکلا ہے، سلم، سلم کا معنی ہے صلح، سلم اور سلم دونوں کا معنی ہے صلح، اسی سے اسلام بنا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے مخالفین صلح پر آمادہ ہو جائیں تو آپ بھی
کی صلح کے لیے جھک جائے. لڑنا مقصود نہیں, لڑنا کوئی مقصود نہیں, ملک لینا مقصود نہیں, دولت حاصل کرنی مقصود نہیں. مقصد تو کلمہ حق کے سامنے سے رکاوٹ دور کرنی ہے. کسی کو جبرن مسلمان کرنا بھی مقصود نہیں اور نہ وہ مطلوب ہے, بلکہ صرف اسلام کے راستے سے روڑا ہٹے, رکاوٹیں ہٹے. اگر جنگ بھی مسلمان کرتے تو صرف اس لیے بس, نہ کسی کی دولت لیتا ہے نہ کسی کا ملک لیتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے جن حکمرانوں کو دعوتی خطوط لکھے اس میں یہی تھا, اسلم تسلم. اے بادشاہ وقت, اسلم مسلمان ہو جا, تسلم سلامت رہے گا, تیری حکومت بھی سلامت رہے گی, جی تیری دولت بھی سلام. ہم کسی چیز کو نہیں چھیڑیں گے بشرطے کہ تو اطاعت گزار ہو جا, اللہ کا اطاعت گزار ہو جا. تو اسلام ذریعہ سلامتی کا, امن کا, محبت اور پیار کا, اور اسی سے دنیا میں اسلام پھیلا. رفتہ رفتہ یہ پودا اسی سے پروان چڑھا. اس پودے کے پاس وہ کیا تھا؟ مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان پہ کسی کا کیا زور تھا, اور حبشہ میں اسلام پھیلا تو کون سی طاقت استعمال کی گئی؟ اور یہی اللہ نے ہمارا تحفہ مقرر کیا ہے آپس میں ملاقات کا, السلام علیکم. کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو ملنے کا پہلا جملہ کیا ہو؟ السلام علیکم. اور حضور نے فرمایا افش السلام, سلام کو خوب پھیلاؤ. اعلیٰ من عرفت من لم تعرف, کسی سے جان پہچان ہے تو بھی السلام علیکم کہو بشرطے کہ وہ مسلمان ہو, اور نہیں جان پہچان تو بھی السلام علیکم کہو بشرطے کہ وہ مسلمان ہو. لیکن غیر مسلم کو ابتداءً سلام کرنے کی اجازت نہیں. وہ سلام کر لے تو آپ اس کو صرف وعلیکم کہو. لیکن جہاں کوئی فتنے فساد کا, نقصان کا اندیشہ ہو تو وہاں اس کو السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہو, اور اس وقت نیت فرشتوں کی اور جنات کی کرو, ان کی نہیں. السلام علیکم, وہ تو سمجھے گا کہ مجھے سلام کیا, لیکن دراصل آپ کی نیت تھی کہ آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں اور فرشتے آس پاس اس ایریے میں ہیں, آپ ان کو سلام کر رہے ہیں. دوبارہ اس کی اجازت ہے بامر مجبوری, اور مجبوری نہیں تو پھر غیر مسلم کو سلام نہیں کہہ سکتے, اور وہ کر دے تو اس کو بھی صرف وعلیکم کہیں, لیکن السلام کے دیا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں, لیکن کہنا نہیں چاہیے. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے ملاقات کا. تو السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ اے مخاطب جس کو میں سلام کر رہا ہوں, تو میری طرف سے پوری سلامتی کے ساتھ ہے. میں عہد کرتا ہوں کہ میری زبان میرے ہاتھ سے کسی طریقے سے بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, نہ فی الحال گالی گلوچ نہیں ہوگی, سختی کی بات نہیں کروں گا, تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. السلام علیکم. اور جب جاتا ہے وہ بھی پلٹ کے کہتا وعلیکم السلام, جیسے آپ کی جان مال عزت آبرو سلامت ہے, میری طرف سے تمہاری جان مال عزت آبرو بھی سلامت ہے. آپ کو بھی مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو السلام علیکم, آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. میں جاسوس بن کے نہیں آیا, میں واپس جا کے تمہاری غیبت بھی نہیں کروں گا, تمہارے خلاف فتنہ فساد بھی نہیں پھیلاؤں گا, تمہاری عزت و آبرو پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. وہ کہتا وعلیکم السلام. تو میری طرف سے بھی یہ معاہدہ ہے, آپ بالکل سلامت ہیں, آپ کو مجھ سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی سوچ سمجھ کے سوال کرے تو تب یہاں تو یہ ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ
زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ۔ ہم بات کہتے ہیں السلام علیکم اور دل میں ہے کہ خوب کھنچائی کروں گا، مجھے جانے تو دے، ادھیڑ کے رکھوں گا، ایک کے تین تین بنا کے پیش کروں گا، تیری عزت کو خاک میں ملاؤں گا، تو دل میں تو یہی جذبہ ہوتا ہے، لیکن باہر السلام علیکم کا تحفہ بھی دیتے ہیں، مسکرا کر ملتے بھی، لیکن مسلمان تو ظاہر باطن میں ایک ہوتا ہے، جو وعدہ کرتا اس کا پکا ہوتا ہے، ہاتھ شکن نہیں ہوتا، دو رخ نہیں ہوتے، دو رخ مسلمان کے ایک رخ ہوتا ہے، دشمن ہے تو دشمن ہے، دوست ہے تو دوست ہے، بس۔ تو السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ صلح کا پیغام، صفائی کا پیغام، محبت کا پیغام ہم دوسروں کو دیتے ہیں، آتے بھی اور جاتے وقت بھی، کہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا، میں جاسوس بن کے نہیں آیا تھا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں اس مجلس کی خبریں آگے غلط سرد کر کے نہیں پہنچاؤں گا، عمل میں۔ تو اسلم تسلم، اسلام قبول کر، سلامت رہے گا، تیری حکومت بھی سلامت رہے گی، تیرا عہدہ اور منصب بھی سلامت رہے گا۔ تو اسلام سلامتی کا پیغام ہے۔ تو خیر، وہ لوگ وہاں سے تو ناکام واپس آئے اور بادشاہ نے ان کو واپس نہیں کیا، کہا کہ ان کا مطلب تو ٹھیک ہے، اور یہ جو دعوت دیتے ہیں بالکل اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی اس میں عقل کے خلاف بات نہیں، ساری باتیں بالکل معقول ہیں جو یہ کہتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت ہے، جی حقوق العباد کی دعوت ہے، تو اچھی باتیں ہیں، تو ان کو واپس نہیں کیا۔ وہاں سے ناکام آئے تو پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے، پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ آ کر جو موجود مکہ میں مسلمان تھے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رستے سے ہٹانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، میٹنگ ہوگی کہ ان کا کیا کریں۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، دعوت کے مقابلے میں مخالفت ہوتی رہی اور دعوت بھی چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال بیان فرمائی کہ دیکھو یہ پودا کتنا نرم اور نازک تھا شروع میں، لیکن رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔ کیسے بڑھا؟ مسلمانوں نے ان مشکل حالات میں بھی دعوت دینی چھوڑی نہیں، جہاں گئے اس خوشبو کو پھیلاتے رہے، جہاں گئے یہ دعوت دیتے رہے، کوئی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی، تو انہوں نے مخالفت نہیں چھوڑی۔ ترغیب اور ترہیب دونوں ہتھیار استعمال کیے مکہ والوں نے، یعنی ڈرانے اور ظلم کا ہتھیار بھی استعمال کیا۔ جب دیکھا کہ یہ ڈرانے سے نہیں ڈرتے اور ظلم سے بھی اپنی دعوت سے باز نہیں آتے، تو پھر انہوں نے ترغیب کا ہتھیار استعمال کیا۔ وہ یہ کہ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ دیکھیے آپ کا بھتیجا اس نے قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے، دوسرا دین پیش کر دیا، اب لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، تو آپ اس سے پوچھیے آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ جی اگر یہ دولت مند بننا چاہتا ہے تو ہم سارے عرب کے لوگ مل کر اتنی دولت اس کے لیے اکٹھے کر دیں گے کہ یہ وادی مکہ میں سب سے بڑا دولت مند ہوگا۔ اگر اس کو اقتدار چاہیے تو ہم اس کے سر پہ تاج رکھ دیتے، اس کو اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں، یہ دعوت کو چھوڑ دیں۔ اور اگر اس کو جمال کی ضرورت ہے تو جس لڑکی پہ ہاتھ اٹھائے گا، انگلی سے اشارہ کرے گا، کسی کی بیٹی بھی ہوگی، ہم اس کے نکاح میں دے دیں گے۔ چاہتا کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے حضور کو بلا کر کہا کہ قوم آئی تھی، اس نے یہ پیشکش کی ہے۔
حضرت فرمایا کہ چچا یہ تو مادی اور فانی چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، دولت کیا ہے، زندگی کیا ہے، جمال کیا ہے، منصب حکومت کیا ہے، آنی جانی چیزیں 4 دن کی بات ہے، 4 دن کی بات ہے، فانی چیزیں۔ اگر یہ ان فانی چیزوں سے ہٹ کر اوپر کی کائنات سے سورج اتار سکے اور اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، اور چاند اگر اتر سکے اس کو اٹھا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے، تو میں اپنی دعوت سے تب بھی باز آنے والا نہیں۔ یہ کون سی باتیں کرتے ہیں، کیا پیشکش کرتے ہیں، اس کی ویلیو کیا ہے؟ ہاں، سورج چاند بھی مجھے دے دی تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب بھی دی گئی، ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، ظلم و ستم بھی، لیکن آپ نے کار دعوت کو چھوڑا نہیں، دعوت دیتے گئے تو درخت کو سینچتے گئے اور درخت آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین چھوڑنی پڑی، مدینہ گئے تو درخت اور تناور ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر مسلمان دنیا میں جہاں گئے اس دین کی خوشبو کو پھیلاتے گئے اپنے ساتھ، جس مقصد کے لیے بھی گئے، جس مقصد کے لیے بھی گئے وہ مقصد دوسرے درجے کا تھا، اول درجے کا تھا، اسلام کی روشنی پھیلانا۔ مسلمان جاوا سماٹرا گئے، جاوا سماٹرا انڈونیشیا، تاجر کی حیثیت کے تجارت کے لیے گئے تھے، دکانیں وہاں پر ڈالی، سودا صرف بیچنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو، گاہکوں کو آتے آتے اسلام کی گفٹ بھی تھوڑی تھوڑی دیتے تھے، اسلام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ تجارت میں دیانت داری، کم منافع، خالص چیز، خدمت خلق کے جذبے سے، خدمت خلق کے جذبے سے، نفع خوری کے، نفع اندوزی کے جذبے سے نہیں، تجارت کرتے رہے، کم نفع، خالص چیز، اور ساتھ میں پیار اور محبت کا تحفہ، اسلام کا تحفہ۔ تو چند ہی دنوں میں ان کی تجارت چمک گئی کہ منافع بھی کم لیتے ہیں، چیز بھی خرید لیتے ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، تو کیوں ان سے نہ خریدے؟ تو پبلک کا رخ ان کی طرف ہو گیا اور باقی بازار ٹھنڈا پڑ گیا، مندہ آ گیا۔ انہوں نے حکومت وقت سے شکایت کی کہ یہ اجنبی کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ہماری مارکیٹ ڈاؤن کر دی ہے، لہذا ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ حکومت بھی تو نہیں کی تھی، کہا ٹھیک ہے، یہ غیر ملکی لوگ ہیں، اپنے ملکی لوگوں کا نقصان کیوں، نکال دیتے ہیں۔ جب حکومت کی طرف سے نوٹس آیا تو پبلک اٹھ کھڑی ہوئی، ہاں کن کو نکالتے ہو تم؟ ان کو نکالتے ہو تو ہم سب کو نکالو ان کے ساتھ۔ یہ ایماندار، یہ دیانتدار، یہ خوش اخلاق، جی کم نفع خالص چیزیں دینے والے، ان کو نکالتے ہو، اور یہ لٹیرے، جی 2 نمبر کا مال بیچنے والے، جھوٹے، بد اخلاق، ان کو چھوڑتے ہو۔ تو خبردار ان پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، ان کو نکالنا ہے تو ہمیں بھی نکالو۔ اب ظاہر بات ہے کہ پبلک کا سامنا حکومت کیسے کرتی، چاروں ناچار حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، اور مسلمان تاجر رہے تو خوشبو پھیلتی ہی گئی، پھیلتی ہی گئی، اور آج دنیا میں مسلم آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک کون ہے؟ انڈونیشیا۔ کروڑوں مسلمان وہاں، سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کوئی اسلامی فوج وہاں نہیں گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، بس تاجروں کی تجارت، ایمانداری اور خوش اخلاقی، صداقت، امانت اور دیانت سے پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ ملائیشیا کو دیکھیے،
اور پیچھے کے ملکوں کو دیکھیے. تو برادران محترم، مسلمان جہاں جاتے تھے اولین پروگرام کیا ہوتا تھا کہ ہم حق کی بات اور سچائی کو پھیلائیں گے، ثانوی طور پہ پھر اپنا دوسرا کاروبار بھی کریں گے. اور یہی طریقہ ہے دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا. ہم چاہیں کہ طاقت کے زور سے منوائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں اب واحد رستہ یہ ہے کہ مسلمان خود صحیح مسلمان بن جائیں. جہاں دنیا میں جائیں جی تو سچے کھرے مسلمان بنیں، اور جو ان کے پاس آئے پھر اپنے عمل کے بعد ان کو زبانی دعوت بھی دے. تو یہ سلسلہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے پودے کو، کمزور پودے کو جو مکہ میں اگا تھا، ایک وقت آیا کہ عرب سے نکل کے جی انڈونیشیا سے لے کر اندلس تک، مراکش تک یہ پورا درخت پھیلا، اور اس کے سایہ رحمت میں ایک جہان نے سکون کی زندگی گزاری، سکون کی زندگی گزاری. لیکن اب پھر معاملہ سکڑتا جا رہا ہے. جیسے حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ تناور درخت ہو، جیسے قرآن مجید میں کہ تناور درخت ہو جائے گا، سایہ دار درخت بن جائے گا، پھلوں سے لدا ہوا درخت کے ساتھ اس کی مثال دی گئی. لیکن فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر پہلی پوزیشن کی طرف واپس ہو جائے گا، پھر غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا، پھر لوگ اس سے مانوس نہیں رہیں گے اور اس کی دعوت کو عجیب و غریب سمجھیں گے. اب دور اسی طرف پلٹ رہا ہے. کہنے کو تو ہم بہت پھیل گئے ہیں اور اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم ابھی پھیلیں گے. امید تو ہم بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پھیلائے، لیکن ہمارے اعمال اس کو سکیڑ رہے ہیں. تو محض تمناؤں آرزوؤں سے کیا یہ بات ہو جائے گی؟ اسی بات نہیں. اس کے لیے پھر اس کردار کی ضرورت ہے، پھر اس ایمان کی ضرورت ہے، اور پھر اس قربانی کی ضرورت ہے جو مسلمانوں نے جان مال کی، عزت آبرو کی قربانی دے کر اس پودے کو سینچا تھا. اگر ہم حکومت کی قربانی، عہدے کی قربانی، نفس کی قربانی، اپنی عزت کی قربانی دین کے لیے نہیں دے سکتے تو ہم دین نہیں پھیلا سکتے. یہ محض باتوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے قربانی چاہیے، اور وہی جو ہمارے اسلاف نے قربانی دی ہے. اور جب قربانی دی جاتی ہے تو باقی ساری چیزیں خود ملتی ہیں. جب قربانی دیں گے پھر حکومت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، پھر دولت بھی ملے گی، اقتدار بھی ملے گا، پھر ساری چیزیں خود آئیں گی، لیکن پہلے قربانی دینی پڑے گی. آج تو ہماری جنگ حکومت کے لیے ہوتی ہے، اور چند روزہ اقتدار کی کرسی حاصل کرنے کے لیے ہم کس طرح دوسروں کی مٹی پلیت کرتے ہیں، کتنے الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، کتنی دوسروں کی خوبیوں کو پاؤں کے نیچے مسلتے ہیں، اور کتنا اس کو بے عزت کرتے ہیں. حالانکہ کرسی کتنے دنوں کی ملے گی؟ چند دنوں کی. کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں؟ پھر وقتی طور پہ تو دے دیتے ہیں، لیکن پھر ذلت ہی ان کا مقدر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی مسلمانوں کی اس معاملے میں مدد فرمائی، اور آگے بھی اللہ اسی طریقے سے مدد فرمائیں گے. امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرما گئے ہیں
وَلَن يَصْلِحَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس امت کے پچھلے لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے مگر اسی طریقے سے ٹھیک ہوں گے جس سے پہلے ٹھیک ہوئے تھے۔ تو پہلے مسلمانوں کی تاریخ کو دہرانا ہوگا، ان کی سیرت اور کردار سے واقفیت حاصل کرنی ہوگی، ان کی سیرت و کردار اختیار کرنا ہوگا، تب وہ دور واپس آ سکتا ہے، نہیں تو معاملہ اب پھرتا جا رہا ہے۔ غیروں میں کیا، اپنوں میں اسلام اجنبی ہو گیا ہے۔ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں کبھی اسلام کو ملا ازم کہتے ہیں، بدنام کرنے کے لیے۔ کون؟ اپنے لوگ، کسی غیر نے نہیں کہا ملا ازم۔ کبھی ملائیت کہیں گے، کبھی کہیں گے یہ پرانا ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ پر اس وقت یہود و نصارہ مسلط ہیں، مادی طاقتیں مسلط ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے، اس لیے معاملہ الٹا ہو رہا ہے، اور اپنوں کے ہاتھوں سے اپنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ اب پبلک سے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی آ رہا ہے، اور پڑھے لکھوں میں دیندار لوگوں میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو معزز بنانے کے لیے دوسروں کی عزت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک دوسروں کی تذلیل نہ ہوگی ہمیں عزت نہیں ملے گی، لیکن یہ بھول ہے، عزت کا سرچشمہ تو خدا کی ذات ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت کا سرچشمہ، عزت کا مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کے بعد اللہ عزت کس کو دیتا ہے؟ ولرسولہ، سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ اس کے بعد وللمؤمنین، عزت اور شرف کا مستحق مومن ہوتا ہے۔ جو صحیح مومن ہوتا ہے اللہ اس کو خود عزت دیتے ہیں، وہ کسی سے عزت لینے کی احتیاط کی ضرورت نہیں، کسی کے قصیدہ پڑھنے سے عزت نہیں ملتی، کسی کی تعریفیں کرنے سے عزت نہیں ملتی۔ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے نبی کی تعریف کرو، اس کے دین کی تعریف کرو، وہ خود عزت دیتا ہے، خود عزت دیتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان یہی سمجھتے ہیں اقتدار جب ملے گا جب دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کریں گے، عزت نہیں ملے گی جب تک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے۔ یہ بھول ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور کر چکا ہے، آج بھی کرتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں۔ روم کے بادشاہ نے جو اوپر سے تو اس کی صلح ہو گئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، لیکن بہرحال دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ہم وطن کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اوپر سے تو صلح تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے موقع پا کر اس سے جان چھڑا دے، اس لیے کہ عمر کے نام سے تو دنیا تھراتی تھی، اس لیے کہ عمر خالص اللہ کی بات کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا جری تھا، بڑا عادل تھا، اللہ کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا۔ اشداء علی الکفار کا پورا مصداق تھا، تو کب بھاتا تھا؟ تو وہ صاحب آئے، مدینہ میں کچھ رہے، چھان بین کرتے رہے، حالات کا جائزہ لیتے رہے، کب اس کو موقع ملے گا، کیسے ہوگا۔ تو
تو جب پہنچا تو پہنچتے ہی اس نے پوچھا کہ عمر کہاں رہتے ہیں، کہاں ہیں؟ تو اس وقت وہ کہیں باہر گئے تھے، کسی نے کہا وہ تو اس وقت شہر سے باہر ہیں۔ وہ ساتھ میں حفاظتی گارڈ بھی نہیں رکھتے تھے، وہ صرف اللہ کی حفاظت پر مطمئن تھے۔ تو تھکے ماندے کہیں گئے تھے کسی مشن پہ، تو کسی جنگل میں، اتنے بڑے جنگل تو سعودی عرب میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال کسی درخت کے سائے میں تھکے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اکیلے ہی۔ تو اس نے جائزہ لیا تھا کہ کس وقت آتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کہاں گھومتے ہیں، کہاں لیٹتے ہیں۔ تو وہ اسی درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا جا کر، جس کے سائے میں کبھی کبھی آ کر اکیلے لیٹتے تھے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ یہیں مار کے یہیں سے بھاگ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر تشریف لائے اور اپنے معمول کے مطابق اسی درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم کیا اس پورے قصے کو۔ جب وہ لیٹ گئے، اس کو اطمینان کے سو رہے ہیں، تو اب وہ آہستہ آہستہ تلوار لے کے نیچے اترنے لگا۔ جب نیچے اترا تو دیکھا کہ شیر بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر کے پاس شیر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب تو اس میں ہیبت چھا گئی، شیر کو دیکھ کے تو ہیبت چھا گئی، اور ہیبت سے اس کی تلوار ہاتھ سے گری، اور جیسے ہیبت سے آدمی کی ایک آواز نکلتی ہے، وہ آواز نکلی تو حضرت عمر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہو گیا؟ پوچھا کیا ہوا، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تلوار کیسی پڑی ہوئی ہے؟ تو اس نے ساری بات کہہ سنائی کہ میں تو ایسا جاسوس صاحب کیا تھا اور ابھی اسی مشن پہ اترا تھا، لیکن یہاں تو شیر تھا۔ کیا کوئی شیر ویر تو ہے نہیں، میں کہاں شیر تھا؟ کہا حضرت میں اترا ہی تھا کہ وہ بھاگ گیا۔ اچھا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو سو رہا تھا، تیری آواز سے اٹھا۔ تو جو اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ غیبی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ جو اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی ساری قوتیں اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری خادم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تو شیر کی ہم سے دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے نافرمان ہیں۔ اگر ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں تو شیر ہمارا خادم ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں جا رہا تھا، وہ بڑے سیاح تھے، سفر پہ، میں جنگل سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ خدا شیر کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے۔ شیر کو گھوڑے کی طرح استعمال کر رہا ہے، گدھے کی طرح استعمال کر رہا ہے، اور ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، جب وہ آہستہ چلتا ہے تو اس کو مارتا ہے۔ دونوں دشمن ہیں، سانپ بھی دشمن، شیر بھی دشمن، یہ کیا؟ تو میں نے پوچھ لیا کہ جناب یہ کیا؟ یہ دونوں چیزیں تو انسان کی ازلی دشمن ہیں۔ کہا جب سے اس سے دوستی کی ہے، سبحان اللہ، یہ اسی کی مخلوق تو ہے، میں نے اس کو منایا ہے، یہ سب میری مانتے ہیں۔ جب ہم اس کو نہیں مناتے تو پھر ہر چیز، پھر بیوی بھی دشمن، پھر بیٹا بھی دشمن، پھر بیٹی بھی دشمن، پھر بھائی بھی دشمن، پھر کنبا بھی دشمن، پھر دوست بھی دشمن۔ جب اس سے نہیں بنتی تو سارے دشمن، جب اس سے بن جاتی ہے تو پھر کا سانپ بھی لاٹھی ہے، سانپ لاٹھی ہے، یہ گھوڑا ہے۔ تو برادران محترم، میں نے کہا اب اسلام پھر سمٹ رہا ہے، اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذرائے کرم اپنے اوپر، اسلام پر ہمیں ترس کھانا چاہیے۔ ہم برے ہیں تو اپنے مقدس دین کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ آئیے اپنے دلوں سے وہ ساری چیزیں نکال لیں، اپنے عمل سے وہ ساری چیزیں نکال لیں جو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ ہے۔
تو خدا کی قسم ہم نیک نام ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر دوسروں کی عزت کریں، اس کی نیکی کو پھیلائیں، اس کی برائی کو اس کے گلے میں رہنے دیں۔ اور ہم دوسرے کی ایک برائی کو پھیلا کے 10 بنا دیتے ہیں اور اس کی 100 نیکیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ پھر یوں ہے کہ پورا معاشرہ گناہگار نظر آتا ہے، اس میں بھی یہ خرابی ہے، اس میں بھی یہ خرابی ہے۔ ارے بھائی اس میں نیکی بھی تو کوئی ہوگی، اس کا بھی تو ذکر کر لو۔ نیکی کا ذکر کرو، وہ خوش نیک نام ہو جائے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کو بدنام کرو گے تو کل آپ کا نمبر بھی آ جائے گا، اللہ آپ کا نمبر بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی نیکیوں کو پھیلانے اور آمین جی ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔